للذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الهاشمي القرشي الأبتهي مولانا ومولا الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم وبالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کلام میں تمام تعریف اور توصیف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے. وہ پروردگار عالم کی جو عز و منتشا ذل و منتشا کا مصداق ہے. جسے چاہے عزت دے دے تو پھر اسے دنیا کا کوئی بھی ذرد ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے تو دنیا کا کوئی بھی فردہ آ کر اسے عزت نہیں دے سکتا. وہی پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جو تم میں سے ہے لفظ اطاعت اور اطاعت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معنی سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ اطاعت ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف خدا ہی نہیں بلکہ انسان بھی خوش ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں سے اولی الامر ہے. بہت ساری روایت موجود ہے اطاعت کے سلسلے میں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو اطاعت کرنے والا ہوتا ہے خداوند عالم وہ ایسا ہے کہ جیسا اس پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار کر دیا ہو. ظاہر ہے جو بھی اطاعت کرے گا وہ جنتی ہی کہلائے گا. جیسے کہ ہماری یہ مجلس بیسڈ ہے لیسنس آف کربلا پر، کہ کربلا سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کون کون سے لیسنس ملتے ہیں. کربلا سے ہمیں بے شمار لیسنس ملتے ہیں. ہم جو چاہے وہ کربلا سے لے سکتے ہیں. کوئی وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کربلا سے نہ ملے، کیونکہ کربلا ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. یقیناً میں اپنے لفظوں کو سمیٹ کے یہ کہہ دوں کہ کربلا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جن کی کلاسز آج پوری دنیا میں چل رہی ہے. لیکن عزیزان محترم، اتنے سال سے ہم مجلسیں کر رہے ہیں، کوئی 10 سال سے تو کوئی 20 سال سے، کوئی 50 سال سے تو کوئی 60-70 سال سے مجلسیں کر رہا ہے. اور مجلس میں ظاہر ہے اللہ اور رسول کی باتیں بتائی جا رہی ہے، وہ چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ جس سے اللہ رسول خوش ہوتے ہیں. مگر اس کے بعد ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ چینجنگ نہیں آ پا رہی ہے. تو آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ ایسا کون سا ریزن ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو حسینی سانچے میں نہیں ڈھال پا رہے ہیں؟ ایک عالم دین کہتے ہیں، ایک مثال وہ دیتے ہیں اسی کے حوالے سے کہ اگر ہم 10 منٹ کے لیے کسی عطر کی دکان پر جا کر کھڑے ہو جائے، کسی پرفیوم کی دکان پر، تو ہمارے اندر سے پرفیوم کی اسمیل آتی ہے. کسی قصاب کی دکان پر جا کر کھڑے
जाए, किसी कसाई की दुकान पर जाकर खड़े हो जाए तो हमारे जिस्म से गोश्त की बू आने लगती है। लेकिन हम इतने सालों से मजलिस हुसैन में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से बूए हुसैन नहीं आ रही है। तो इसके पीछे का आखिर रीज़न क्या है? उलमा कहते हैं कि इसके पीछे का रीज़न इताअत में कमी है। हम जज्बाती होकर फ़ज़ाइल तो पढ़ लेते हैं, जज्बाती होकर मसाइल सुनकर अपने आप को काट लेते हैं, मातम कर लेते हैं, अश्क बहा लेते हैं, लेकिन शायद हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जहां तक इमाम हुसैन हमें पहुंचाना चाहते हैं। और जिस वजह से इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इताअत एक इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर हम किसी से मोहब्बत का दावा करते हैं तो जब तक उसकी इताअत नहीं करते तब तक हमारी मोहब्बत किस काम की। हमें कहे कि हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी माँ को बहुत चाहते हैं, लेकिन हमारी माँ जो जो बातें हमसे कह रही है हम हर बात को इग्नोर कर रहे हैं और दूसरों से तारीफ़ कर रहे हैं कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे लिए ये करती है वो करती है, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे हैं कि जो हमारी माँ हमसे चाहती है। इसी तरह अगर हमारा बाप है हमसे मोहब्बत कर रहा है और हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्या ये मोहब्बत कोई अर्जिश रखती है? अपने आप में क्या ये मोहब्बत अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस देती है? नहीं, ऐसी मोहब्बत किसी काम की नहीं होती कि जिसमें इताअत ना हो, क्योंकि मोहब्बत में इताअत ज़रूरी है, लाजिम है। और बहुत से लोग इताअत और इबादत में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं इबादत और इताअत ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हरगिज़ नहीं, क्योंकि शैतान ने भी बहुत सी इबादतें की थी, बेशुमार इबादतें की थी, लेकिन इताअत में वो पीछे रह गया। कितने साल उसने इबादत की, लेकिन जब एक हुक्म अल्लाह ने दिया कि सजदा करो तो मुकर गया, इनकार कर दिया, अकड़ गया। नतीजा क्या हुआ? परवरदिगार आलम ने अपनी बारगाह से रद्द कर दिया। तसव्वुर करें, इतने सालों की इबादत को फक्त एक इताअत के इनकार करने पर उसे मरदूद कर दिया गया, क़यामत तक के लिए रद्द कर दिया गया। तो हम लोग तो वो है कि जो न तो ढंग से इबादत कर पाते हैं, न तो ढंग से अमल कर पाते हैं, तो हम किस बेस पर अपनी नजात का तसव्वुर कर सकते हैं? हमें ये हक हासिल नहीं है कि हम ये सोचें कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम हुसैन का जिक्र करते हैं, गिरिया औजारी करते हैं तो हमें नजात मिल गई। ऐसे नजात नहीं मिल सकती हमें जब तक कि उसमें इताअत शामिल नहीं हो। और इताअत की बेहतरीन मिसाल करबला से बेहतर कहाँ मिलेगी? करबला में जिस वक्त इमाम हुसैन का काफिला पहुंचा है और जिस वक्त खेमे लगाए हैं, इमाम हुसैन ने जिस वक्त खेमे लगाने का हुक्म दिया और अबुल फजल अब्बास ने खेमे लगाने शुरू किए तो फौरन यजीदी फौज वहाँ पर आ गई और ये तकाजा करने लगी कि अपने खेमे यहाँ से हटाओ, हम अपने खेमे यहाँ पर लगाएंगे। अब जाहिर है मौला अब्बास के बारे में तो मशहूर है कि मौला अब्बास ने मियान से तलवार निकाली। एक मरतबा इमाम हुसैन ने ये मंजर देखा तो इमाम खेमे जनाब ज़ैनब में तशरीफ़ ले गए और जाकर कहते हैं कि ज़ैनब, अब्बास ने तलवार मियान से निकाल ली है, तुम अब्बास को हुक्म दो कि अब्बास वापस आ जाए। एक मरतबा ज़ैनब ने जनाब फिज़ा को भेजा कि अब्बास से कहो कि मैंने बुलाया है। जनाब फिज़ा ने इस पैगाम को पहुंचा दिया, लेकिन अबुल फजल अब्बास अभी भी वहीं पर खड़े थे, क्योंकि सामने यजीदी फौज थी और वो आपसे खेमे हटाने का तकाजा कर रही थी। इसके बाद मौला अब्बास ने इसी तलवार से एक लकीर खींची और फरमाया कि किसी की मजाल की इस लकीर को पार करे। जब जनाब ज़ैनब ने ये मंजर देखा तो फिर जनाब फिज़ा को भेजा और ये पैगाम दिया कि ए अब्बास, तुम आते हो कि मैं आ जाऊँ। जुमला सुनना था कि मौला अब्बास ने तलवार को म्यान में रखा और दौड़ते हुए खेमे में गए और सर झुकाकर खड़े हो गए। जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्बास अभी जंग नहीं कर सकते। आप तसव्वुर करें अली का वो बेटा कि जिसकी शुजाअत इतनी ज़्यादा रही हो और जिसके सामने यजीदी फौज आकर ये तकाजा करे कि तुम अपने खेमे यहाँ से हटा लो, उसने किस तरह इस बात को बर्दाश्त किया होगा। लेकिन अबुल फजल अब्बास ने वहाँ पर क्या किया? इताअत की फरमाबरदारी की, क्योंकि हुक्म इमाम था। तो करबला से हमें बहुत अहम जो दर्स मिलता है वो इताअत का मिलता है।
کہ فقط علی علی کر لینا، فقط حسین حسین کر لینا کوئی ارزش نہیں رکھتا، جب تک کہ ہمارے عمل میں حسینی کردار نہ جھلکے، جب تک کہ ہمارے عمل میں مولا کائنات کا کردار نہ جھلکے۔ ہم اہل بیت نہیں بن سکتے، ہم امام حسین نہیں بن سکتے، لیکن ہم ان کو فالو تو کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم پھول نہیں بن سکتے لیکن پھول کی خوشبو سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان من، بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس محرم ہم اپنے اعمال کو اچھے کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں، امام حسین سے اچھی باتیں جانیں، کربلا سے جتنی بھی لیسنس ہمیں مل رہے ہیں ان کو ہم فالو کریں اور ان کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں، اور ایک سچے حسینی بن کر دکھائے، ایک ایسا حسینی کہ جو اپنے دشمن کو بھی تکلیف نہ دے۔ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مجلس ہے جس مجلس کا نام مسجد گوہر شاد ہے۔ گوہر نام ہے فارسی کا لفظ ہے کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے ایران مولا رضا کے حرم میں پہنچی، اور حرم کے بالکل پیچھے پہلے لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے۔ گوہر شاد نے کہا کہ مولا کا حرم ہے، سامنے کچرا پڑا ہے۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے مال اور دولت بہت دیا ہے۔ اس سے کہا اس کا شوہر مر چکا تھا، کیونکہ علی کی چاہنے والی تھی، فکر بھی بلند تھی۔ اس نے سوچا کہ کچھ ایسا کر کے جاؤں مرنے کے بعد بھی مجھے کام آئے۔ اب ایک مرتبہ اس نے مزدوروں کو جمع کیا اور مسجد بنانا شروع کر دیا۔ اب مسجد کا کام ہو رہا ہے، بعض جوان مزدور تھے جو کام کر رہے تھے۔ ایک جوان جس کی نگاہ خان میں گوہر شاد کے چہرے پر پڑ گئی، اس کے دل میں عشق کا بھوت چڑھ گیا۔ اب اس نے کام پہ آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حتیٰ کہ ہفتہ گزر گیا۔ خان میں گوہر شاد نے کہا کہ وہ مزدور نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں شاید طبیعت خراب ہے، ہم نے بھی اس کو نہیں دیکھا، کیونکہ علی والی تھی۔ کہا کہ جاؤ اس کی طبیعت کو پوچھ کر آؤ، پیسوں کی ضرورت ہو، وہ بیمار ہو گیا ہو، جاؤ اسے پوچھ کر آؤ۔ کسی کو بھیجا گیا پیغام دے کر، تو اس کی مزدور کی ماں نے کہا کہ مجھے گوہر شاد سے ملنا ہے۔ اس کی ماں سے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائے، میں ملواتی ہوں۔ اب یہ بوڑھی سی ماں گوہر شاد کے پاس آتی ہے، اب کہتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا نہ کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جب تک آپ اس سے شادی نہیں کرو گی وہ کام نہیں کرے گا، وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ گوہر شاد نے کہا میں بیوہ عورت ہوں، میری عمر اتنی ہو گئی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا میں کیا کروں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا بیٹا مر جائے گا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب یہ تھی علی کی چاہنے والی۔ کہا وہ خود نیک تھی اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دے، یہ مولا حسین کی سیرت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مولا حسین بھی مدینے میں بیٹھ جاتے اور نماز پڑھتے رہتے۔ حسین کو کون سا نقصان تھا، ان کی نماز تو بچی ہوئی تھی۔ لیکن مولا نے کہا حسین اپنی نماز بھی بچائے گا اور حر کی نماز بھی بچائے گا، قیامت تک آنے والوں کی نماز بھی بچائے گا۔ اب اس گوہر شاد خاتون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے کہ اگر وہ شرط مان جائے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اب ماں نے کہا کہ کون سی شرط ہے؟ کہا کہ اپنے بیٹے سے کہیے کہ 40 راتیں نماز شب پڑھے۔ آج کی ہماری خاتون، آج کی ہماری بہنیں اور ماں کیا کہتی ہے؟ جب ہمارے یہاں رشتے آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے؟ میری بیٹی تو نازوں سے پلی ہے، آپ اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ ہماری شرطیں ہیں، یہ علی کی شرطیں نہیں ہے۔ اے خاتون، اگر کوئی جوان تیرے عشق میں گرفتار ہے، تو جانتی ہے کہ یہ تیری محبت میں جو تو کہے یہ کر سکتا ہے، تو یہی وہ بندے کے عشق سے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو خدا تک پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ اب مولا علی اپنی محبت سے لوگوں کو خدا تک پہنچایا کرتے تھے۔
اب ایک خاتون ایک جوان، کیا تم نے دنیا میں صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے خاتون اے جوان، کیا تم نے دنیا میں یہ کام کیا ہے یا نہیں؟ یہ علی علیہ السلام کا کام تھا کہ جب تجھے یقین ہے کہ ایک بندہ تیرے عشق میں گرفتار ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور محبت بندے سے ہر کام کرواتی ہے، یہی محبت ہے کہ جو قتل کرواتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کو ہم کیسے اور کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اے میری ماں بہنوں، جب آپ کے گھر رشتہ آتا ہے، کیا ہماری بہنیں بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ اے جوان میں تم سے شادی کروں گی کہ جب تم نمازی بن جاؤ گے، جب تم خمس کے پابند بن جاؤ گے، جب تم با اخلاق ہو جاؤ گے، کہ جب تم باکردار ہو جاؤ گے؟ کبھی بھی ہم ایسی شرطیں نہیں رکھتے، بلکہ ہماری شرطیں دنیاوی شرطیں ہوتی ہے۔ اب ایک مرتبہ ماں خوشی خوشی گھر گئی، کہا بیٹا خوشخبری ہے، ایک شرط ہے۔ کہا ماں کیا شرط ہے؟ کہا بیٹا خانمِ گوہرشاد نے کہا ہے کہ 40 راتیں نماز تہجد پڑھنی ہے۔ اب وہ شخص بڑا خوش ہوا، کہا ماں اگر ساری عمر بھی پڑھنے کو کہتی تو میں پڑھتا۔ کہا پھر دیر کیسی، آج رات سے میں ہی شروع کر دیتا ہوں۔ بیٹے نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا 10 راتیں گزر گئی، 20 راتیں گزر گئی، 30 راتیں گزر گئی، حتیٰ کہ 50 راتیں گزر گئی۔ اب بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میرے لال رشتہ دینے جاؤں، تو نے تو نماز پڑھتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ اماں صبر کرو، 70 راتیں گزر گئی، 80 راتیں گزر گئی۔ ماں پھر آتی ہے، کہتا ہے کہ ماں صبر کرو، جبکہ 100 دن گزر گئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ خاتون گوہرشاد نے کہا کہ میں نے اس جوان سے 40 دن کا کہا تھا، 40 دن سے زیادہ گزر گئے، اب وہ شخص زندہ بھی ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ شرط کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ایک مرتبہ خود دروازے پر آتی ہے، دستک دیتی ہے، یہ ماں باہر آتی ہے۔ کہا آپ کے بیٹے کی کوئی خبر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ کہا 40 دن گزر گئے، رشتہ دینے کیوں نہیں آئے؟ ماں نے کہا مجھے نہیں پتا، پہلے اتنا بےتاب تھا، لیکن ابھی کہتا ہے کہ اماں صبر کرو۔ کہا جلدی اس جوان کو بلا کے لاؤ۔ ایک مرتبہ یہ جوان دروازے پر آیا، لیکن جب اب دروازے پر آتا ہے تو وہ آنکھیں نہیں رہی، بڑی حیا ہے ان آنکھوں میں، آنکھوں کو جھکا کے کھڑا ہے، سر کو جھکا کے کھڑا ہے۔ خانمِ گوہرشاد نے کہا کہ اے جوان 40 رات نماز پڑھی، اب وہ جوان کہتا ہے کہ اب تک پڑھ رہا ہوں۔ کہا پھر میرا رشتہ دینے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کہا خانہ گوہرشاد میری ایک مجبوری ہے کہ جب تک میں نماز شب نہیں پڑھ رہا تھا تیرے عشق میں گرفتار تھا، لیکن جب سے نماز شب پڑھ رہا ہوں میں اپنے رب کا عاشق بن چکا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزادارو، ہم اپنی محبت سے لوگوں کو کیا کیا کروا سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ایک شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا اسے نمازی بنا دیا۔ عزاداران محترم، آج 4 محرم ہو چکی ہے اور آج میں اس شخصیت کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ جس کی شہادت امام حسین پر بہت گرا گزری تھی۔ وہ شخصیت کون ہے؟ امام حسین کا وہ پریل جوان بیٹا کہ جس وقت حضرت علی اکبر امام حسین کے پاس آئے اور جنگ کی اجازت مانگی ہے، ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اور کیوں نہ دیکھتے، کیونکہ یہ بیٹا وہ ہے کہ جس کو امام حسین نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے دے کہ جو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ آج وہی بیٹا سامنے کھڑا ہو کر موت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اکبر خیمے میں جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر خیمے میں آئے۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے علی اکبر کو خیمے میں جاتے دیکھا، لیکن کافی دیر ہو گئی علی اکبر واپس نہ آئے، اور تبھی اچانک میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھ رہا ہے تو کبھی گر رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے کبھی گر رہا ہے۔ خواتین نے حضرت علی کو اس طرح سے گھیرا ہوا تھا
جیسے علی اکبر کا جنازہ ابھی خیمے سے نکل رہا ہو، کسی طرح جناب علی اکبر خیمے سے رخصت لے کر امام حسین کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے بڑے پیار سے امام حسین کو جناب علی اکبر کو آراستہ کیا، گھوڑے پر بٹھایا اور جنگ کے میدان کی طرف روانہ کیا، اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اب میں میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کا شبیہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر جب میدان میں آئے، شجاعانہ جنگ کیے، لیکن ایک شقی نے چھپ کر ایسا وار کیا ہے کہ نیزہ جا کر سیدھے آپ کے سینے پر لگا۔ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور اپنے بابا کو آواز دی، اے بابا اکبر کا آخری سلام قبول کریے گا۔ عزیزان محترم، چوبی کربلا میں گھوڑوں سے گرا ہے، ہر کسی نے امام حسین کو مدد کے لیے پکارا۔ کوئی کہتا ہے چچا مدد کو آئیے، تو کوئی کہتا ہے آقا مدد کو آئیے، مگر یہ اکبر تھے کہ جنہوں نے کہا، اے بابا اکبر کا آخری سلام قبول کیجیے۔ اسی لیے کیونکہ اکبر جانتے تھے کہ اب میرا بابا تنہا ہے، اب اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ الغرض جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا، آپ دوڑتے ہوئے میدان کی طرف بڑھتے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین اکبر کی لاش پر اس طرح پہنچے کہ جیسے کوئی بچہ گھٹنوں کے بل چل کر پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، تھوڑی گفتگو ہوئی، اس کے بعد علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ امام حسین نے ایک مرتبہ علی اکبر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے بیٹا تیرے بعد زندگی دنیا پر کھا گئی۔